تمام تعریفیں حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی اور برتری مشکل کشائی حاجت روائی غوث اعظم گنج بخش بندہ پرور غریب نواز داتا و حاجت روا اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے جس کا نہ یوم ولادت ہے نہ یوم وفات، بے شمار انگنت لاعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والرسل امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم قائد اعظم شفیع آدم ہادی اعظم اشرف الانبیاء احسن الانبیاء اکمل الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اس ذات مقدسہ مطہرہ مزکہ اور منزہ پر جس کا یوم ولادت بھی ہے اور یوم وفات بھی۔ الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، جس کے اندر شکر پیدا ہو گیا وہ دنیا کے غموں سے نجات پا جاتا ہے۔ رب العالمین جہانوں کا رب، جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ میرا اور تمام جہانوں کا اور میرے پاس جو کچھ ہے اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، اس کے اندر تکبر پیدا نہیں ہو سکتا۔ الرحمن الرحیم، جس کو اللہ کی رحمت کا، اس کے رحمان ہونے کا، اس کی رحمت کا اور اس کے رحیمیت کا یقین آ جائے، وہ شخص توبہ سے باز نہیں رہ سکتا۔ مالک یوم الدین، قیامت کا وہ دن جو بہت ہولناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مطففین میں سورہ تکویر کے انفطار کے اندر ارشاد فرمایا، یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین، ہر شخص کی اس دن سے ملاقات ہوگی، کوئی اس دن کی حاضری سے مستثنا نہیں ہے۔ دنیا میں تو لوگ اقتدار میں آ کر استثناء حاصل کر لیتے ہیں، جو استثناء رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھی نہیں دیا، وہ آج کی مخلوق اپنے نام حاصل کر رہی ہے۔ یوم انصاف سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، ہر ایک کی حاضری یقینی ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ یوم الدین کیا ہے، وہ بدلہ کیسے ملے گا، کیسے جزا اور سزا تقسیم ہوگی۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اللہ پھر تکرار فرما رہا ہے، پھر تمہیں پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ یوم الدین کیا ہے، کیفیت کیا ہوگی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، خالق کی طرف سے آواز لگے گی، بتاؤ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت شہنشاہت کس کی ہے، پھر خود ہی آواز دے گا، للہ الواحد القہار، دنیا میں بھی میری ہی تھی، میں نے عارضی اختیارات دیے تھے، تم اس کو مستقل سمجھ بیٹھے،
لیکن اصل بادشاہ میں ہی ہوں، اصل شہنشاہ میں ہی ہوں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ ہر کام کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا الا لہ الخلق ولہ الامر فعال لما یرید انت علی کل شیء قدیر۔ مالک یوم الدین سمجھانے کے بعد اپنی رحمت سمجھائی، پھر آخرت کے دن کا منظر دکھایا، پھر انسان سے کہلوایا ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ مضارع کا صیغہ جس میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی ہے۔ تیری ہی عبادت بندگی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ تیری ہی، تیری بھی نہیں، صرف تیری۔ سر تیرے آگے جھکے گا، یہ جبین نیاز صرف تیرے سامنے خم ہوگی، کسی جھنڈے کے سامنے نہیں، کسی فرعون کے سامنے نہیں، اپنے نفس کے سامنے بھی نہیں، وقت کے حکمرانوں کے سامنے نہیں، تلوار کے سامنے نہیں، اقتدار کے سامنے نہیں۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کروں گا، تیری ہی بندگی کروں گا، کیونکہ تیرا بندہ ہوں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور پھر کہیں اور سر کو بھی جھکاتا ہے، یہ بھی کہتا ہے الا لہ الامر ولہ الحکم، پھر سر کسی اور کے سامنے جھکاتا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ بھی پڑھتا ہے اور سر کسی اور کے آگے بھی جھکاتا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ بھی پڑھتا ہے، مگر اس ایک کو چھوڑ کر در در پہ اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ بھی کہتا ہے اور پھر قبروں پہ چلا جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کے پاس ان کو خوش کرنے کے لیے نذرانے بھی دیتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، اپنی جبین نیاز، اپنے وجود کے سب سے قیمتی حصے کو ایک مخلوق، عام مخلوق جو محتاج ہے، اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ فنکار قبریں سجائے بیٹھے ہیں، چادریں اڑی ہوئی ہیں، زلفیں لٹکائی ہوئی ہیں اور جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں، اور لوگوں کو ایک اللہ سے دور کرنے میں مصروف ہیں، ان کے ایمان چھیننے میں مصروف ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو اللہ کی ان لوگوں پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کسی نبی کو بھی سجدہ جائز نہیں، کسی رسول کو بھی سجدہ جائز نہیں۔ لا معبود الا ہو، لا مسجود الا ہو، لا محمود الا ہو، لا محبوب الا ہو، سجدے کے لائق صرف ایک ذات اللہ رب العالمین۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو اللہ کو چھوڑ کر نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتا ہے۔ نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنا جائز نہیں،
تو کیا ولیوں کی قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہوگا؟ نبی سے ولی کا مقام بلند ہے یا کم ہے؟ جب نبی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، رسول کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر دنیا کے کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو بھی سجدہ کرنا جائز؟ اللہ لعنت فرما رہا ہے۔ آپ سوچیں، جو نبی کی قبر کو سجدہ کرے اس پہ اللہ کی لعنت، جو ولی کی قبر کو سجدہ کرے، اس کے سامنے سر جھکا دے، اس پہ لفظ مجھے زیب نہیں دیتے، میرا دل نہیں کرتا سخت لفظ بولنے کو، اس پہ تو لعنتیں برسیں گی، لعنت نہیں، اس پہ لعنتیں برسیں گی۔ نبی جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اس کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کا برگزیدہ ہے، چنا ہوا ہے، جس کے لیے علیہ السلام بولا جاتا ہے، اگر اس کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو دنیا کی کسی بھی ہستی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں نماز میں، سورہ فاتحہ میں دن میں 30 مرتبہ یہ کہتے ہیں، ایاک نعبد، یا اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور صرف تیری ہی عبادت کروں گا، صرف تیرے آگے سر جھکاتا ہوں، کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، کسی اور کی عبادت اور بندگی۔ جھنڈا دیکھا تو جھنڈے کے سامنے سر جھکا دیا، کوئی افسر دیکھا تو اس کے سامنے جھک گئے، کسی عالم کو دیکھا تو دونوں ہاتھوں سے سلام لے کر اس کے سامنے جھک گئے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ وہ آئے اور لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ اتنا سخت گناہ ہے، تو میرے بھائیوں، یہ روزانہ اتنی مرتبہ وعدہ کرنے کے باوجود اگر پھر بھی کسی اور کے در پہ جھکتا ہے تو سوچئے اس کا وعدہ کیسا ہے۔ وہ اپنا وعدہ نبھا نہیں رہا۔ یہ ہمارا زندگی کا مقصد بھی ہے اور سورہ فاتحہ کا مقصد بھی ہے۔ یہ بندگی اور عبادت، سورہ فاتحہ یہی سمجھاتی ہے کہ تیری زندگی کا مقصد بندگی ہے، تیری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا مطلب ہے جو شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی کہتا ہے، پھر اس کے ساتھ شریک بھی بنا دیتا ہے، وحدہ لا شریک بھی کہتا ہے، لیکن دل سے اور اپنے عمل سے اس کو قبول کرتا نہیں۔ یہ مقصد ہے، ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، نہیں، صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور دنیا کے لوگوں سب کے سب، جمع کا صیغہ، مضارع کا صیغہ، پھر ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے رہیں گے۔ سین یہاں طلب کا معنی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی زندگی میں جس چیز کے لیے بھی مدد کی ضرورت ہوگی تو صرف تجھے پکاروں گا، صرف تجھ سے مدد حاصل کروں گا۔ نستعین، استعانت عون لفظ سے، عون کس کو کہتے ہیں؟ وہ مدد جو کوشش کے باوجود انسان بے بسی کا اظہار کر کے اللہ سے مانگتا ہے۔ یا اللہ میں نے اپنی کوشش کر لی، اب تو میری مدد فرما، میرے بس سے باہر ہے۔ وہ کوشش جس کے بعد اللہ کی مدد بھی طلب کی جائے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اللہ کی مدد نہیں مانگنی، عبادت کرنی ہے،
عبادت کر کے پھر مدد مانگنی ہے، اس کے سامنے جھک کر پھر مدد مانگنی ہے۔ ایک ہے عون، پہلے کوشش پھر اللہ سے مدد کی طلب۔ ایک ہے تعاون، ہم عام یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تعاون باہمی ہوتا ہے ایک دوسرے سے، آج میں تیرے کام آتا ہوں کل تو میرے کام آنا، اس کو تعاون کہتے ہیں۔ عون کا مطلب یہ ہے اللہ میں نے تیری بندگی کی کوشش کی، مجھے جو سمجھ آئی میں تجھ کو منانے کی کوشش کرتا ہوں، میں تیری بندگی کی عبادت کی کوشش کرتا ہوں، سب سے پہلی مدد جو مجھے تم سے چاہیے وہ یہ ہے کہ مجھے جھکنا سکھا دے، مجھے بندگی سکھا دے، مجھے عبادت کا وہ انداز سمجھا دے جس سے تو راضی ہو جائے، مجھے عبادت کا وہ طریقہ سمجھا دے، وہ راز بتا دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ سب سے پہلی مدد میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں، کوشش کے ساتھ مدد، یہاں بھی مستقبل کے لیے بھی، اب بھی ضرورت پڑی تو تجھ سے ہی مانگوں گا، آگے بھی زندگی میں مرتے دم تک، تجھ سے ملاقات تک، جنت میں داخلے تک، اللہ صرف تیری مدد کا طالب رہوں گا، صرف تیری مدد چاہوں گا، اور کسی کو مدد کے لائق بھی نہیں سمجھتا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، 2 دفعہ ایاکا، 1 دفعہ لے آتے اللہ پاک تو پھر بھی گزارا ہو جاتا، مگر 2 دفعہ لا کر تاکید بھی فرمائی اور ساتھ یہ سمجھایا عبادت کے علاوہ بھی تجھے مدد کی ضرورت پڑے گی، یاد رکھنا مدد مجھ سے ہی مانگنا۔ تو پیچھے کہہ کے آیا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو پیچھے پڑھ کے آیا ہے، ابھی پڑھ کے آیا ہے، اس لیے تجھے مدد کی ضرورت پڑے ابراہیم علیہ السلام کی طرح کوشش کرنا، کوشش کی، دعوت دی، باپ بھی مخالف ہوا، سارا ملک مخالف ہے، باپ بھی کھڑا ہے مخالفت میں، مخالفین کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور آپ اکیلے دعوت دے رہے ہیں، حتیٰ کہ توحید اس قدر اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ان کے بت بھی توڑ ڈالے، انہوں نے سزا کے طور پر کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور اس کے لیے آگ جلاؤ، اور آگ جلا کر اس کو اس آگ کے اندر ابراہیم کو پھینک دو۔ اللہ چاہتا تو وہ آگ جلنے ہی نہ دیتا، ابراہیم علیہ السلام کے اس میں داخل ہونے سے پہلے مالک اپنے کن سے اس کو بجھا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کوشش کو اللہ نے دیکھا، ان کے صبر کو دیکھا، پھر جب انہوں نے چھلانگ لگا دی، فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا ہم تیری مدد کے لیے آئے۔ توحید سمجھیے کسے کہتے ہیں؟ جو یہ سورت سمجھانے آئی ہے، الحمدللہ توحید الوہیت، رب العالمین توحید ربوبیت، الرحمن الرحیم توحید اسم و صفات، مالک یوم الدین تمجیدی کلمات، مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد، پھر توحید الوہیت، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ توحید ربوبیت۔ جاؤ چلے جاؤ واپس، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، حسبنا اللہ، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ کوشش کی، آگ بھی جل گئی، وہ آگ جیسی آگ کبھی نہ جلی تھی۔ ابراہیم نے بڑے وقار سے، تاریخ نے لکھا، ابراہیم بڑے وقار سے چل کے اس آگ کی طرف گئے اور ان کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ پھر سب کوشش اور صبر دیکھنے کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ پھر اس آگ کو اس مالک نے جو سچا مددگار ہے گلزار بنا دیا، اس کو گلزار بنا دیا۔ اپنے محبوب کو، توحید پرست کو پسینہ بھی آنے نہیں دیا، حدت بھی محسوس ہونے
بلکہ لفظ کیا ہے؟ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، اتنی سی ٹھنڈی ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی بھی نہ لگے۔ موسیٰ علیہ السلام چھڑی لے کر فرعون کے دربار میں ہیں، چھڑی سانپ بن رہی ہے۔ اللہ چاہتا تو اس سانپ کو کہتا کہ فرعون کو ڈنگ مارو، ڈنگ مارتا، کام ختم ہو جاتا، موسیٰ کو اپنی قوم کو لے کے بھاگنا نہ پڑتا، مگر کوشش پوری کی، اللہ نے سانپ کے ذریعے نہیں ڈسوایا۔ موسیٰ لے کے بھاگے، آگے دریا ہے، پیچھے فوج ہے، قوم گھبرا رہی ہے، مگر دیکھو توحید کسے کہتے ہیں، وہ بھی توحید والے تھے، ہم بھی توحید والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو پھنس گئے، آج پکڑے گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا اب چھڑی کو، اسی چھڑی کو پانی پہ مار، دیکھ میں کیسے رستے بناتا ہوں، ایسے بناؤں گا کہ دریا سے گزرو گے مگر پاؤں بھی گیلے نہیں ہوں گے۔ ان کو پیاس لگے گی تو چھڑی مارنا، جتنے قبیلے ہوں گے اتنے چشمے جاری کر دو۔ جنگ بدر آپ نے سن رکھی ہے، بدر اللہ چاہتا پہلے ہی فرشتے بھیج کے کافروں کا کام تمام کر دیتا۔ وہ فرشتے جو بعد میں آئے، جن کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، محبوب تم بڑے کمزور تھے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، 2 مرتبہ قرآن میں یہ تذکرہ ہے، محبوب آپ کمزور تھے، ہم نے بدر کے دن آپ کی مدد کی۔ لیکن مدد کیسے؟ بچے تھے، بوڑھے تھے، تلواریں بھی نہیں تھیں، چھڑیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، نکلو تو صحیح، ان کو سمجھاؤ اپنی امت کو، میدان میں نکل کے مدد مانگتے ہیں، گھر بیٹھے مدد نہیں مانگتے، میدان میں نکلنا پڑتا ہے مدد حاصل کرنے کے لیے۔ پھر نکلے، محبوب نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مدد کی، اپیل کی۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول بس کیجئے، اب اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ کملی نیچے گر گئی، آنسوں کی جھڑیاں لگی ہیں۔ پھر مدد آئی کہ نہیں آئی؟ مدد مانگنے کا یہ طریقہ، اعون نستعین، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے نہیں، کوشش کرو اور کوشش کے بعد اللہ سے دعا کرو۔ ہم ہر کام میں اللہ کے محتاج ہیں، کھانے میں محتاج، پینے میں محتاج، رزق میں ہم اللہ کے محتاج۔ وہ اللہ چاہتا ہے، ایسا مددگار ہے، وہ چاہتا ہے یہ مجھ سے مدد مانگے، میں اس کی مدد کروں۔ ہر تہائی رات پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے، اور پہلے آسمان پہ آ کے کیا آواز لگاتا ہے؟ حل من سائل، کوئی سوالی ہے، اعطی، میں اس کو عطا کروں۔ کوئی سوالی ہے، کوئی جاگ رہا ہو، سردیوں کی لمبی راتیں، خوش قسمت جاگتے ہیں، رب کو مناتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں، مانگنے کا صحیح وقت، بہت عمدہ وقت۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرما رہا ہے، رب العالمین فرما رہا ہے، کوئی ہے مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ حل من مستشفین، کوئی ہے بیمار، کوئی کینسر کا مریض، کوئی دمے کا مریض، کوئی کسی چیز کا آئے فاشفیہ، میں اس کو شفا دوں۔ حل من مسترزقین فارزقیہ، میں اس کو رزق دوں۔ کوئی ہے جو کہتا ہے میرا رزق تنگ ہو گیا ہے، کسی نے باندھ دیا ہے، تیرا رزق کیسے کو باندھ سکتا ہے؟ تو ماں کے پیٹ میں تھا جب تیرا رزق اللہ نے لکھ دیا تھا، جادوگر وہاں پہنچ گئے تھے۔ کوئی ہے جو رزق مانگے اور میں اس کو رزق عطا کروں؟ کون کہہ رہا ہے؟ آوازیں لگا رہے، مانگ، اٹھ کے مانگ۔ اللہ اکبر۔ یہ سویا ہوا ہے، سویا رہتا ہے، مرضی سے اٹھ کے نماز پڑھتا ہے صبح کی،
کوئی 7 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 8 بجے اٹھ رہا ہے، مسجد کے اندر صبح کی نماز میں کوئی 4 ہیں، کوئی 5 ہیں، کوئی 7 ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ میری مدد نہیں کرتا، پھر یہ شکوہ بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے روایت سے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر 10 جملے ہیں، اور ان 10 کے 10 جملوں میں اللہ نے لفظ استعمال کیا یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ اللہ اکبر، اللہ کا پیار دیکھیں اپنے بندے کے ساتھ، وہ کس قدر پیار کرتا ہے۔ ان میں سے چند جملے عرض کرتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ کلکم جائعون فاطعمت الا من اطعمت، تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلاؤں۔ فاستطعمونی فارزقکم، مجھ سے رزق مانگو، مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں رزق دوں، میں تمہیں کھانا دوں۔ مطلب کھانے میں اور اس کی طلب میں ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ اگر کوئی آپ کو کھانے کو دیتا ہے تو یہ بھی اس کے فضل و کرم اور اس کی اجازت سے ہے، وہ اپنی مرضی سے دینا چاہے تو وہ کسی کو ایک ذرہ بھی دینے پہ قادر نہیں ہے۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، وہ دیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، مجھے بھوک لگتی ہے تو مجھے کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر کی ٹیبل پہ لکھا ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی شفا دیتا ہے، وہی کھانے کو دیتا ہے۔ جس کا کھاتے ہو، کھاتے اس کا ہو، گاتے کسی اور کا ہو۔ کتا بھی یہ نہیں کرتا کہ جس کا کھائے اس کا در چھوڑ جائے، اس کو سوکھی بھی مالک ڈالے پھر بھی اس کا در نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم عار، تم سب کے سب ننگے ہو، فاکسوکم الا من اکسو، جس کو میں پہناؤں سب ننگے ہو۔ فاستکسونی اکسوکم، تم مجھ سے لباس مانگا کرو، میں تمہیں پہنایا کروں۔ یہ لباس ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی طاقت سے، اپنی صلاحیت سے پہنے ہوئے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک وقت تھا جب انسان کے پاس لباس بھی نہیں تھا، اس نے راستے کھولے اور ہمیں لباس نصیب ہوا۔ اگر ہم اتنے ہی شاہ ہیں تو پھر قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُكُمْ، اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا، حُفَانًا عُرَانًا عُرْنًا، ننگے پاؤں ہوگے، ننگے بدن ہوگے، غیر مختون ہوگے، ننگے اٹھو گے اپنی قبروں سے۔ اگر تم میں صلاحیت ہے تو اس دن کپڑے پہن کے آ جانا۔ کون پہنائے گا اس دن؟ اللہ پہنائے گا۔ آج بھی کون پہناتا ہے؟ اللہ پہناتا ہے۔ کلکم ضالن، اللہ فرماتا ہے تم سب کے سب گمراہ، الا من ہدیت، جس کو میں ہدایت دوں۔ اللہ اکبر۔ فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں۔ مطلب ہدایت، قیمتی دولت، یہ بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور لباس کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کھانے کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ دنیا بھی اور آخرت بھی۔ فرمایا کلکم تذنبون لیلا و نہارا، تم دن رات گناہ کرتے ہو،
دن رات گناہ کرتے ہو، مگر میں جس کو چاہتا ہوں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے مغفرت طلب کیا کرو، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ بخشش، آخرت، کھانا پینا، لباس، ہر کام میں ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی، اگر تو اس کے خزانوں میں کمی ہے تو میں کہیں اور جاؤں، اگر اس کے پاس اتنا ہے، اسی حدیث کا اگلا حصہ، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، رسول اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا کے سب انسان جو فوت ہو گئے وہ بھی آ جائیں، جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ان کو بھی لے آیا جائے، اور صرف انسان نہیں جن بھی آ جائیں، یہ سارے کے سارے آ جائیں، ثم فی کانوا فی صعید واحد، ایک ہی وقت میں وہ تمام بولیوں کو جاننے والا کون؟ اللہ۔ تمام زبانوں کو سمجھنے والا کون؟ ایک ہی وقت میں ساری مخلوقات، ان گنت مخلوقات کی آوازیں سننے اور سمجھنے والا صرف کون؟ اللہ۔ ساری دنیا پکار رہی ہے، ثم سألونی، پھر مجھ سے مانگے اور میں سب کو دے دوں، جو کوئی مانگے میں سب کو دے دوں۔ اللہ اکبر۔ ما نقص مما ذالک عندی، اتنی بھی میرے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، لا ینقص مکیتا من ماء اذا ادخل فی البحر، جب سوئی سمندر میں ڈالی جائے اور ڈال کے نکال لی جائے، جتنا پانی اس سوئی کو لگا ہوتا ہے اتنی بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ پھر بھی کسی اور کے در پہ جاتے ہو۔ سورہ زمر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، او میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ کا انداز دیکھیے، یہ بندہ قیامت کو اللہ کو کیا جواب دے گا کہ میں کسی کے در پہ گیا تھا تو کیا لینے گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد عمزاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، عبداللہ مشہور حدیث ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو تو کس سے کرنا؟ اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگ؟ اللہ سے مانگ، اللہ دے گا، اللہ نے دیا ہے۔ پیچھے میں نے بہت وضاحت کی ہے اس کی، وہ دیتا ہے، اس کا نام ہی داتا ہے، اصل داتا وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا شرک، خواجہ نہ دے گا تو پھر اور کون دے گا؟ داتا نہ دے گا تو پھر اور کون دے گا؟ میراں کرم کر دے، نماز میں کہتے ہیں الرحمن الرحیم، ادھر کہتے ہیں میراں کرم کر دے۔ مطلب اس نے سورہ فاتحہ پڑھی تو ضرور ہے مگر اس کو سمجھا یہ زندگی کا مقصد صورت، عبادت کا مقصد صورت، یہ عبادت کے راز سمجھانے والی، زندگی کے راز سمجھانے والی صورت۔ اللہ کے رسول صحابہ کی مجلس میں بیٹھے، صحابہ سامنے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، آپ نے اچانک ایک جملہ کہا، فرمایا من یضمن لی واحد، جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہے وہ صحابہ جنت کے کتنے پیاسے تھے۔ فوراً ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یہ نہیں پتا کہ کیا کہا جانے والا ہے، کیا ڈیمانڈ کی جانے والی ہے، مطالبہ کیا ہے، یہ نہیں پتا چلا ابھی۔
فوراً کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول آپ جو کہیں گے ابو ذر اس پہ پورا اترے گا۔ اللہ کے رسول نے ایک چھوٹا سا جملہ بولا، لا تسأل الناس شیئا، ابو ذر کبھی کسی انسان سے سوال نہ کر، کبھی کسی بندے سے نہ مانگنا، کبھی مخلوق سے نہ مانگنا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، آپ ڈاکٹر سے بھی تو مدد مانگتے ہیں، بیوی سے بھی تو مدد مانگتے ہیں، آپ اپنے استاد سے بھی تو مدد مانگتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مدد اور کسی سے نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ اکبر، کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ سمجھ لیجئے، ایک ہے ما فوق الاسباب مدد، جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ ہی دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا۔ اولاد دینا کس کا کام؟ رزق دینا کس کا کام؟ عزت دینا کس کا کام؟ یہ وجود کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تیرا نہیں ہے، اس کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ وہ مدد کرتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سمیع بصیر ہے، دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے اندر جو ہے اس کا بھی اس کو پتہ ہے۔ وحصل ما فی الصدور، قیامت کے دن وہ بھی باہر نکلوا دے گا۔ ایک ہے ما تحت الاسباب مدد، جو شرک نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے اس سے دوائی لی، یہ مدد وہ مدد نہیں ہے جس کا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یہ ما تحت الاسباب ہے، اسباب کے تحت یہ سبب ہے، یہ مدد مطلوب ہے، محمود ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سورہ مائدہ ہے، لوگوں ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں مدد کیا کرو۔ سورہ صف، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں من انصاری اللہ، اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ یہ مدد اسباب کے تحت، یہ مانگنا شرک نہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کی نفی نہیں کرتا، قرآن کی کوئی آیت کسی دوسری آیت کی نفی نہیں کرتی۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کچھ کہتی ہو اور حدیث اس کے خلاف کہتی ہو، یہ کبھی بھی ہو سکتا نہیں۔ سمجھ لیجئے، جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جایا کرو۔ اس لیے پھر سورہ فاتحہ پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے صحابہ کو فرمایا میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو۔ یہ تو ٹکراؤ ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو، اصل بات یہ ہے سورہ فاتحہ امام پڑھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، مقتدی اس کے پیچھے پیچھے پڑھے، قرآن کی آیت پہ بھی عمل، حدیث کے اوپر بھی عمل۔ کمزوری ہماری ہے، ہم نے سمجھنے میں، اس کو ادا کرنے میں غلطی کی ہے۔ تو یہ مدد جنگ خندق کے اندر خندق کھودی، صحابہ نے پتھر توڑے، ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا، صحابہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول یہ پتھر ہم سے نہیں ٹوٹ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الخلق، اللہ نے تکمیل خلق آپ پر کی ہے، آپ سے زیادہ کسی کو اللہ نے قوت نہیں دی تھی۔ ایک کدال ماری پتھر ٹوٹ گیا، دوسری ماری پتھر ٹوٹ گیا، پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن طاقت اتنی ہے، رسول اللہ کو کہا کہ آپ پتھر توڑیے۔ یہ مدد شرک نہیں ہے۔ غائبانہ پکار، غائبانہ پکارنا کسی کو، یا علی مدد، علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد،
ہائے میرے محبوب نے مدد کس سے مانگی؟ نماز میں محبوب پڑھتے تھے ایاک نستعین کہ نہیں؟ ایاک نعبد پڑھتے تھے کہ نہیں؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ محبوب فرماتے اللہ تو ہی میرا ولی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر کو توڑا۔ یہ ہے باہمی تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن غائبانہ پکار، کسی سے رزق مانگنا، کسی سے اولاد مانگنا، کسی کو یہ سمجھنا کہ وہ میری فریادیں سنتا ہے، یہ شرک ہے۔ اور میرے بھائیوں، اشتراک، آپ کاروباری لوگ ہیں، اشتراک، شراکت داری کب ہوتی ہے؟ جب بندہ کمزور ہوتا ہے مالی طور پر تو وہ کسی اور کو ساتھ ملا کر اپنے بزنس چلاتا ہے، شراکت داری کرتا ہے۔ مال کم ہے لہٰذا کسی مال والے کو ساتھ ملا لیا۔ میرے پاس بندوں کی تعداد کم ہے، میں نے کوئی بندوں والا اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے کیا ہے؟ اللہ شراکت داریوں سے پاک ہے۔ اللہ کمزوریوں سے، اللہ کو کسی کی شراکت داری کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ دیکھو انبیاء کرام کی سیرت کو دیکھو۔ آدم علیہ السلام نے مدد کے لیے کس کو پکارا تھا؟ غلطی ہو گئی، ربنا ربنا لفظ یاد کیجئے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت، انت تیرے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، سبحانک تو ہر کمزوری سے پاک، انی کنت من الظالمین ظالم میں ہوں، ظلم میں نے کیا اپنی جان پہ، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تو پاک ہے، تو مدد نہ کرے۔ قرآن نے بتایا اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو نہ پکارتا تو ادھر ہی پڑا رہتا۔ یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہو گیا ہے، یوسف گم ہے، یعقوب رو رہے ہیں، بنیامین بھی چلا گیا، کیا فرما رہے ہیں؟ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اللہ میرے دکھ میرے غم سارے میں اس کی فریاد صرف تجھی سے کرتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام بیمار، سال نہیں 2 سال نہیں، بعض نے کہا 18 سال، 18 سال کا بیمار ایوب کس کو آواز لگا رہا ہے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف ہے، تو رحم کرنے والا ہے، مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ کرم فرما۔ یعنی ہم ہر دم اللہ کے کرم کے محتاج، اس کی مدد کے محتاج، اس کے فضل کے محتاج ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں، اشک بار ہے، منافقوں نے الزام لگا دیا ہے، اللہ اکبر، رو رہی ہیں کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ رونا آئے تو کس کے سامنے رونا ہے؟ مرادیں مانگنی ہو تو کس سے مانگنی ہے؟ دامن بھرنے ہو تو کس کے پاس جانا ہے؟ پکارنا ہو تو کس کو پکارنا ہے؟ مشکل آ جائے تو مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ غوث اعظم کون؟ گنج بخش کون؟ بگڑی بنانے والا کون؟ بیڑے پار کرنے والا کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے۔ جھکنا ہے تو کس کے سامنے؟ اس کے سامنے۔ مدد مانگنی ہے تو صرف اس سے، اس کے در پہ، کسی اور کے در پہ نہیں جانا۔ لوگ جھولیاں بھرنے والے نہیں، دامن اجاڑنے والے، دامن خالی کرنے والے بہت فنکار قبریں سجائے بیٹھے ہیں، چادریں اوڑے
بیٹھے ہیں، جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں، لوگوں کا ایمان بھی چھینتے ہیں، ان کی دولت بھی چھینتے ہیں. کہتے کیا ہیں؟ کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے. آسمان سے اصلی داتا کی آواز آتی ہے، خالی آؤ گے جھولی بھر کے جاؤ گے. خالی آؤ گے جھولیاں بھر کے جاؤ گے. آسمان سے آواز آتی ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. عبادتی کا معنی یہاں پر پکار ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے اوندے منہ جہنم کے اندر ذلیل کر دیے جائیں گے. اللہ کے سوا کسی کو ندا نہیں لگانی، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں. کوئی پکارے جانے کے لائق. یا اللہ تیرے محبوب کی عائشہ اشک بار آئی ہے، آنسو بہاتی آئی ہے، تیرے در پہ آئی ہے. منافقین نے مجھ پہ الزام لگائے ہیں، تیرے نبی کے حرم کو داغدار کرنے کی کوشش ہے، تیرے محبوب کی زوجہ پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. مجھے پتا ہے مجھ سے پہلے یوسف پہ بھی الزام لگے تھے، تو نے برات کے اعلان کیے تھے. مجھ سے پہلے مریم پہ بھی الزام لگے تھے، اللہ تو نے ان کی برات کے اعلان کیے تھے. اللہ میں عائشہ بھی تیرے در پہ فریاد کرتی ہوں، میری بھی برات کا اعلان کر. اللہ نے جرا کے انداز میں سورہ نور کی آیات نازل فرمائیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے. کردار کے گندی عورتوں کے کردار والی، گندی عورتیں کردار والی کے ساتھ، خبیثوں کے ساتھ. اللہ اکبر. کسی نے کہا تھا، غالباً عمر رضی اللہ عنہ تھے، اللہ کے رسول، اللہ تو آپ کے بستر پہ ایک مکھی کو اپنی غلاظت کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پہ کیا غلط عورت کو لائے گا؟ عائشہ نے فریاد کی، اللہ نے جرا کی آسمان سے، اولئک مبرؤون مما یقولون. یہ جتنے بھی کہہ رہے ہیں، یہ بکواس کر رہے ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم. تو پاک ہے. میرا محبوب محمد معصوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو محفوظ ہے. میرا نبی معصوم اور نبی کی زوجہ عائشہ محفوظ، اس کا کردار محفوظ. کتنی بڑی جسارت ہے. لیکن عائشہ نے کس کو پکارا؟ تو ہم بھی کس کو پکاریں گے؟ مدد کہاں سے آئے گی؟ کب آئے گی؟ جب اس کے بندے بنیں گے، جب اس کی عبادت کا حق ادا کریں گے، جب اس کو مدد کے لائق سمجھیں گے. اپنی توحید کو پختہ کیجئے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ زندہ رکھے اپنی عبادت پر، اور موت دے تو اپنی مدد کے ساتھ کلمہ طیبہ آخرت میں نصیب فرمائے.